آج کل پاکستان میں جو سب سے بڑی خبر ہے، جو سب سے بڑا موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے۔ آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ جب بھی نیا آرمی چیف بننا ہوتا ہے، تعینات کرنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو ٹاپ لسٹ ہوتی ہے وہ GHQ جو ہے وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، اور وزارت دفاع جو ہے وہ اس لسٹ کو یا ناموں کو وزیر اعظم کے ٹیبل پہ بھیجتا ہے، وزیر اعظم آفس میں وہ فائل پہنچتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، جو حاضر سروس آرمی چیف ہو جس کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہو اس سے بھی مشاورت کر سکتا ہے، اور مشاورت کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ مشاورت کا اگر وزیر اعظم چاہے تو وہ جو وفاقی کابینہ ہے اس کے اندر بھی اس معاملے کو لے جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ فائل پہنچتے پہنچتے صدر پاکستان کی ٹیبل پر پہنچتی ہے، جو وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر ان کی چوائس کو دیکھتے ہوئے نئے آرمی چیف کا اعلان کرتی ہے۔ صدر پاکستان ایک بڑا اہم عہدہ ہے، اور صدر پاکستان کی جو اہلیت ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں۔ اور اس وقت جو صدر پاکستان ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، تو کئی ایسی فائلیں بھی انہوں نے روک رکھی ہیں، اور سینکڑوں جو فائلیں ان کے پاس پہنچی ہیں انہوں نے ان کے اوپر سائن بھی کیے ہیں۔ یہ میں ذاتی نالج کی بنیاد پہ، ذاتی خبر کی بنیاد سے آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر شاید نام پسند نہ آئے تو صدر پاکستان ناموں کو روک بھی سکتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے جو لیگل ایشو ہوتے ہیں ان میں خلل ڈال سکتا ہے۔ پاکستان کا جو آرٹیکل 243 ہے، اس کا جو سیکشن 3 ہے، اس سیکشن کے ذریعے نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے۔ جو تعیناتی ہے، جو آرمی چیف بننا ہے، یہ بھی قسمت کا معاملہ ہے۔ آپ کے یہ علم میں بات لے کے آتا ہوں کہ لیفٹننٹ جو جنرل سید عدنان ہیں وہ اکتوبر 2022 میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور یوں وہ پھر جو ان کا 4 اسٹار جنرل کا رول ہوتا ہے اس کی دور سے جو باہر ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اور یہاں پہ یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے اور قسمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے 8 دن پہلے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس دور سے وہ بھی نکل رہے ہیں۔ یہ ہوتا اس طرح کہ جس دن فوج میں افیسر آتے ہیں اس دن سے دیکھا جاتا ہے، اور آئے ان کا ایج کا جو ہمارے 60 سال کی ایج کا ہے وہ اس سارے عمل کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ ایک اور یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم اشرف، اگر آرمی چیف جو اس وقت قمر جو باجوہ صاحب ہیں وہ ریٹائرمنٹ میں یعنی کہ ریٹائرمنٹ لے لیتے، آرمی چیف نہ بنتے، یہ ٹینور ان کا بڑا تھا، تو اس ٹینور پہ اگر نہ بڑھاتے عمران خان صاحب، تو یہ جو جنرل نعیم اشرف صاحب ہیں یہ انتہائی سینئر موسٹ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل تھے۔ ایک اور نام ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے صرف 2 دن پہلے ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں، اگر آرمی چیف جو اس وقت ہیں وہ ریزائن دے دیں، یا جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ان سے ریزائن دے دیں۔ 2 دن پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے، اگر آرمی چیف ریزائن دے دیں یا ان سے لے لیا جائے یا باہمی مشاورت کے ساتھ کیا جائے تو اس میں پھر جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو سینئر موسٹ بڑا نام ہے وہ ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، وہ بھی سینئر موسٹ لوگوں میں شامل ہیں۔
جبکہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر صاحب جو ہیں وہ 6 نمبر پر آتے ہیں۔ پھر ایک اور نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، وہ اس وقت راولپنڈی یعنی کہ کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، اور یہ ایک بڑی اہم کور ہے، یہ ایک اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس کے کنٹرول میں جو کشمیر اور سیاہ چین کے پہاڑ ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور جو اس وقت موجودہ کنورجیت باجوہ صاحب ہیں یہ راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں، اور جو راولپنڈی کا کور کمانڈر ہو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ ہو اور جب اس کی آگے ترقی ہو، یا جس طرح آرمی چیف کی دوڑ میں نام ہوتا ہے اس میں بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جی ایچ کے او بھی اہمیت دیتا ہے، پھر جب وہ فائل آگے وزارت دفاع میں پہنچتی ہے وہ بھی اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور جب وہ ٹیبل یعنی کہ پی ایم کی ٹیبل پہ فائل پہنچتی ہے تو وہ بھی بڑی مشکل سے اگنور کرتا ہے راولپنڈی کا جو کور کمانڈر رہ چکا ہو۔ تو اس لیے یہ کہنا بہت آسان ہوگا کہ ممکنہ طور پر جو نئے آرمی چیف ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جو جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں یہ 3 بار بڑے اہم عہدوں پر رہنے والے جنرل ہیں، اور وہ اس والے سے ہیں کہ یہ اپنے کیریئر میں بطور لیفٹیننٹ کرنل بھی رہ چکے ہیں، یہ ماشاءاللہ بریگیڈیئر اور بطور میجر جنرل ملٹری آپریشن رہ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے بطور میجر جنرل کے طور پر ڈیرہ اسماعیل خان اور جو جنوبی وزیرستان ہے اس کو بھی انہوں نے وہاں کام کیا ہے، وہاں کے معاملات کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وزیرستان کی پاکستان کے اندر کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی فوج کے اندر وزیرستان کی کیا اہمیت ہے۔ اب ایک اور نام بڑا اہم ہے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، یہ بلوچ ریجمنٹ جو ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور سینیارٹی کے طور پہ یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ وہ اس وقت بڑے اہم عہدے پہ ہیں، اور ماضی میں بھی اہم ترین عہدوں میں وہ رہ چکے ہیں، اور ان کی اہمیت کس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سابق فوجی سربراہ جو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب ہیں، وہ جب مری میں تھے تو ان کے ساتھ بھی مری میں جی او سی رہے ہیں، اور جنرل ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہمارے سابق گزرے ہیں رحیل شریف صاحب، ان کے بھی پی ایس سی کے طور پہ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور بڑی ان کی اہمیت ہے، اور کچھ حلقوں میں ان کا نام بھی خاص طور پر ذکر میں آ رہا ہے، ڈسکس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب، یہ وہ جنرل صاحب ہیں کہ جنہوں نے مغربی سرحد کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دفتر میں کم ملتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر ان کی جو کمان ہے، جن کی ڈیوٹی ہے، جن کا فریضہ ہے، یہ آپ کہیں کہ جو فیلڈ میں نکلے رہتے ہیں، ان کے زیادہ اندر بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکہ کام کرنے والے ہیں، اور ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے کرنل راجہ سلطان صاحب، یہ ان کے والد 1971 میں 1971 کی جو جنگ تھی اس میں بعض ذرائع کے مطابق کہ مشن میں شامل ہیں، یعنی کہ ابھی تک ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، زندہ ہیں یا حیات ہیں، اور اس پہ کچھ چیزیں بی بی سی نے بھی لکھی ہیں۔ اور پھر دیکھیے انہوں نے اپنے والد کی جو یونٹ تھی 22 بلوچ، اس کو بھی انہوں نے رن کیا ہے، اس کی بھی ان کو سربراہی کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے جو پہلے بات بتائی کہ ان کو فاٹا جنگ کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اور جو افغان سرحد کے
جو باڑ لگی ہے، جو تاریں بچھی ہیں، جو دیوار وہاں لوہے کی کھڑی کی گئی ہے، وہ بھی ان کی نگرانی میں کھڑی کی گئی، اس لیے ان کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے آرمی چیف بننے کے لیے۔ اور پھر ان کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ ISI کا جو تجزیاتی ونگ ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، یعنی کہ بڑی اہمیت کا حامل ان کا نام ہے، ان کو بھی اگنور کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کا نام آپ لوگوں کے سامنے ہے، بڑے ڈسکس ہوتے ہیں، اور ان کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب کور کمانڈر راولپنڈی تھے تو اس وقت بھی ان کی ڈیوٹی ان کے ساتھ رہی، کہ ان کے قریبی سٹاف میں ان کا نام بھی آتا تھا، دوستوں میں بھی تھے، سٹاف میں بھی شامل تھے۔ یعنی دیکھیے جو 5 نام ہیں بڑے اہمیت کے حامل۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب ہیں، یہ ان کو جب ہمارے زرداری صاحب صدر پاکستان تھے تو ان کے سٹاف کے طور پہ ان کی ڈیوٹی تھی، ان صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ساتھ بھی رہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہ یہ گوجرانوالا، اس وقت گوجرانوالا میں کور کمانڈر کی یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے ویل نون اور بڑی اعلیٰ تعلیم کے حامل ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بولتے بہت کم ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں، بولتے کم ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کو کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑا آرمی چیف بننے کے نام ہے، اور وہ نام ہے لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر صاحب۔ یہ اس وقت جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر اس وقت کور کمانڈر ملتان ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، یعنی کہ دشمن کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنت ہے۔